أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى يوم الدين۔ اللہ رب العزت کا صد بار احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ترجمہ عرفان القرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 66 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی طرف۔ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ آج ہم نے قلقلہ کا بیان پڑھنا ہے۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ آواز کے لگ کر ٹکرا کر جنبش سے واپس آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ جب کسی لفظ کی آواز اپنے مخرج سے لگ کر ٹکرا کر واپس پلٹتی ہے تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حروف قلقلہ کی تعداد 5 ہے اور ان کے نام قاف، طا، با، جیم، دال۔ حروف قلقلہ کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ کا مجموعہ قطب جدن یہ ہے۔ حروف قلقلہ کا حکم کیا ہے؟ حروف قلقلہ کا حکم یہ ہے کہ جب یہ ساکن آئیں گے تو ان پر آواز لگ کر واپس آئے گی۔ اس سارے عمل کو قلقلہ کہیں گے اور جہاں یہ ساکن آئیں ان پر قلقلہ کرنا واجب ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ الترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ ربکم تمہارا پروردگار، الذی وہ جو، یزجی جو روانہ کرتا ہے چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلک فلکا کشتیاں، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کا فضل، انہو بے شک وہ کانا ہے، بکم تم پر، رحیما بہت مہربان۔ تمہارا رب وہ ہے جو سمندر اور دریا میں تمہارے لیے جہاز اور کشتیاں رواں فرماتا ہے تاکہ تم اندرونی و بیرونی تجارت کے ذریعے اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ وَإِذَا اور جس وقت مَسَّکُمُ الضُّرُّ تم کو تکلیف پہنچتی ہے، فی البر سمندر میں، دلہ تو پھر اس وقت تم گم ہو جاتے ہو، من تدعون اور تم پکارتے ہو، الا مگر، ایاہ اسی کو، فلما پس جس وقت نجاکم تم نجات مل جائے، الی البر تمہیں اس خشکی کی طرف، تو عارض تم پھر اس سے اعراض کرتے ہو، روگردانی کرتے ہو، وکان الانسان اور انسان کفورا بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ سب بت تمہارے ذہنوں سے گم ہو جاتے ہیں جن کی تم پرستش کرتے رہتے ہو، سوائے اسی اللہ کے جسے تم نے اس وقت یاد کرتے ہو۔ پھر جب وہ اللہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو پھر اس سے روگردانی کرنے لگتے ہو اور انسان بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ اے مشرکو تمہارا حال یہ ہے کہ جب تمہیں سمندری سفر میں مصیبت آتی ہے اور ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں اور ان جھوٹے معبودوں میں سے کسی کا نام زبان پر نہیں لاتے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے ہی حاجت روائی چاہتے ہو اور اسی کو پکارنے لگتے ہو۔ لیکن پھر جب وہ تمہیں طوفان سے نجات دے دیتا ہے اور تمہیں خشکی
کی طرف صحیح سلامت لے آتا ہے تو تم پھر اس کی توحید سے منہ پھیر لیتے ہو اور دوبارہ انہی ناکارہ بتوں کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اس ساری گفتگو اور اس ساری صورتحال کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے۔ آفا امن تم کیا بس تم ان یخصفا بے خوف ہو گئے ہو بکم تم میں سے کہ جانب البرے خشکی کے کنارے کی طرف سے اور یورسلو اور یا بھیجا جائے علیکم تم پر حاسبہ کوئی آندھی ثم پھر لا تجدو تم نہیں پاؤ گے لکم تمہارے لیے وکیلا کوئی کارساز۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کنارے پر ہی زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ گے؟ یعنی اے لوگو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہارے دریا سے نجات پانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی کے کنارے سمیت زمین میں دھنسا دے جیسے کہ قارون کو زمین میں دھنسا دیا تھا۔ آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ خشکی و تری سب اللہ کے تحت قدرت پہ ہے۔ جیسے وہ سمندر میں غرق کرنے اور بچانے دونوں پر قادر ہے، ایسے ہی خشکی میں زمین کے اندر دھنسا دینے اور محفوظ رکھنے دونوں پر قادر ہے۔ خشکی ہو یا تری، ہر کہیں بندہ اس کی رحمت کا محتاج ہے۔ وہ تمہیں زمین میں دھنسانے پر بھی قادر ہے اور یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے جیسے قوم لوط پر بھیجی تھی اور پھر تم اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پاؤ جو تمہیں بچا سکے۔ الغرض ہر حال میں خشیت الہی، اللہ کا خوف وہ دل میں مجزن رہے۔ امن تم یا تم بے خوف ہو گئے ہو ان یعیدکم کہ تمہیں لوٹایا جائے دوبارہ فیہ اس میں تارتن مرتبہ اخرى دوسری فیورسلا پس بھیجا جائے علیکم تم پر قاصفن پھر آندھی من الریح ہواؤں کے فیغرقکم پھر تم کو غرق کر دے بما کفرتم جو تم نے کفر کیا ثم پھر لا تجدو تم نہیں پاؤ گے لکم تمہارے لیے علینا ہم پر بھی طبیعہ کوئی ایسا مواخذہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اس سمندر میں پلٹا کر لے جائے اور تم پر کشتیاں توڑ دینے والی آندھیاں بھیج دے پھر تمہیں اسی کفر کے باعث جو تم کرتے تھے سمندر میں غرق کر دے پھر تم اپنے لیے اس ڈبونے پر ہم سے مواخذہ کرنے والا کوئی نہیں پاؤ گے۔ اب یہاں مزید اللہ کے عذاب سے خائف رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا کہ سمندر کی مشکلات سے نجات پانے کے بعد تم دوبارہ شرک میں پڑ جاتے ہو تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیج دے تو وہ تمہیں تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ جو ہم سے کوئی مطالبہ کر سکے اور ہم سے دریافت کر سکے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا کیونکہ ہم قادر و مختار ہیں جو چاہتے ہیں سو کرتے ہیں ہمارے کام میں کوئی دخل دینے والا اور دم مارنے والا نہیں ہے الغرض کسی بھی حال میں کوئی بھی فرد اللہ رب العزت سے بے خوف نہیں ہو سکتا اس کی قدرت نے آدمی کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا اور ہم نے عزت عطا فرمائی ہے بنی آدم کو وَحَمَلْنَاهُمْ اور ہم نے سوار کیا اس کو فی البر سمندر میں خشکی پہ والبحر اور سمندر میں ورزقناہم اور ہم نے ان کو رزق عطا کیا من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے وفضلناہم اور ہم نے فضیلت عطا کی علی کثیر بہت زیادہ مخلوقات ممن جو ہم نے تخلیق کی ہیں ممن ان میں سے خلقنا جو ہم نے بنائی ہیں تفضیلا فضیلت دے کر اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری یعنی شہروں اور صحراؤں اور سمندروں اور دریاؤں میں مختلف سواریوں پر سوار کیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دے کر برتر بنا دیا ہے۔ اب اس سے پہلے مشرکوں کا ذکر تھا اور ان کو عذاب الہی سے ڈرایا جا رہا تھا۔ اب یہاں اولاد آدم کی عزت و تکریم اور
شرف و قبولیت کی بات کی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے انسان، یعنی ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، یعنی انسان کو عقل عطا کی، علم عطا کیا، قوت گویائی عطا فرمائی، پاکیزہ صورت دی، معتدل قد و قامت عطا کیے، جانوروں سے لے کر جہازوں تک کی سواریاں عطا کی ہیں۔ غرض اللہ نے دنیا و آخرت سنوارنے کی تدبیریں سکھائی ہیں، تمام چیزوں پر غلبہ عطا کیا، قوت تسخیر بخشی ہے۔ آج انسان زمین میں اور اس سے نیچے یوں ہی ہواؤں میں بلکہ چاند تک کو تسخیر کر چکا ہے، مریخ تک کی معلومات حاصل کر چکا ہے، بحر و بر میں انسان اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ چکا ہے۔ یہ چند ایک مثالیں میں نے عرض کی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ لاکھوں چیزیں اولاد آدم کو عطا فرما کر اللہ نے اسے عزت عطا کی ہے، توقیر بخشی ہے، بقیہ مخلوقات پر اس کو افضل بنایا۔ پھر فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں رزق دیا، یعنی لطیف اور خوش ذائقہ غذائیں دی ہیں، گوشت نباتات دونوں چیزوں پر مشتمل ہیں، جنہیں لوگ خوب اچھی طرح پکا کر کھاتے ہیں۔ پکی ہوئی غذائیں کھانا بھی انسان کا خاصہ ہے، کیونکہ انسان کے سوا حیوانات میں پکی ہوئی غذائیں کسی کی خوراک نہیں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں فضیلت دی، یعنی اس جگہ فرمایا کہ ہم نے اولاد آدم کو اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ اگر میرا حافظہ صحیح کام کر رہا ہے تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اکثر سے مراد کل مراد ہے، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، اور اکثر کا لفظ کل کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ پھر آگے مثال ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور پھر فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ان آیات میں بھی اکثر کل ہی کے معنی میں ہے، لہٰذا ملائکہ بھی اس آیت کی عموم میں داخل ہیں، اور انسانوں کے خاص افراد یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام فرشتوں کے خاص افراد سے افضل ہیں، اور نیک انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ وہ مجھے اب یہ تو بھول گیا یہ کس کا شعر ہے، لیکن اس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ انسان کو تو اللہ نے فرشتوں سے عزت اور توقیر سے نوازا۔ انسانی عزت پر احادیث ایک آدرس کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ پاک راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اللہ کے نزدیک فرشتوں سے زیادہ عزت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بندگی پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کی فطرت ہی یہی ہے کہ ان میں عقل تو ہے لیکن شہوت نہیں ہے، اور جانوروں میں شہوت تو ہے لیکن عقل نہیں ہے، جبکہ آدمی میں شہوت اور عقل دونوں موجود ہیں، اور جس نے عقل کو شہوت پر غالب کیا وہ فرشتوں سے افضل ہو گیا، اور جس نے شہوت کو عقل پر غالب کیا وہ جانوروں سے بدتر ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں بولا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، پر پروردگار عالم قرآن مجید سے محبت کرنے والوں کو اپنی بارگاہ سے رحمت کا حصہ وافر نصیب فرمائے۔ اس کے کلام سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی معرفت و محبت کا حصہ وافر عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ بقیہ اسباق اور بقیہ آیات کے ساتھ اور تلاوت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔